یہ باب ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کون سے مواقع پر کون سے دعائیں مانگا کرتے تھے یا کون سے اذکار کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح فرماتے تو آپ یہ دعا مانگتے، اللہم بکا اصبحنا، کہ پروردگار عالم ہم نے تیرے کرم سے صبح کی ہے، تیری رحمت سے صبح کی ہے، وبکا امسینا، اور تیرے کرم سے ہی ہم نے شام کی ہے، وبکا نحیا، اور تیرے کرم سے ہی ہم زندہ ہیں، وبکا نموت، اور تیری رحمت سے ہی ہم اس جہان سے جائیں گے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے اور تیری بارگاہ میں ہی جائے رجوع ہے۔ وَإِذَا أَمْسَىٰ، جب شام کا وقت ہوتا، جب آپ شام فرماتے، قالا، تو یہ دعا مانگتے، اللہم بکا امسینا، پروردگار عالم ہم نے تیری رحمت سے شام کی، وبکا اصبحنا، تیری رحمت سے صبح کی، وبکا نحیا، وبکا نموت، تیرے کرم سے ہم جیے، تیری رحمت سے ہم اس جہان سے جائیں گے، اور تیری طرف ہی ہم نے اٹھ کر تیری بارگاہ میں ہی جانا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، یعنی ویسے تو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ صبح شام ہوتی رہتی ہے زندگی میں، بندہ کبھی سوچتا ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کرم کتنا شامل ہے، جو میں صبح کر رہا ہوں، جو میں شام کر رہا ہوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان دعاؤں سے آپ یہ واضح فرماتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرے کہ پروردگار اگر تیرا کرم نہ ہوتا تو میں صبح کیسے کرتا، ممکن ہے میں اس جہان میں نہ ہوتا، ممکن ہے پتہ نہیں کتنی بری میری صبح ہوتی، میں کن حالات سے گزر رہا ہوتا۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ صبح شام یعنی جو بھی لمحہ بسر کرے تو وہ یہ یقین جانے کہ جو میں اپنے رب کے کرم سے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اگر مولا کا کرم میرے شامل حال نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں اور انہی سے مروی ہے، قال ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرنی بشیء اقولہ اذا اصبحت و اذا امسیت، آپ مجھے کوئی بات فرمائیں کہ جب میں شام کروں تو تب بھی اسے پڑھا کروں، صبح کروں تو تب بھی اسے پڑھا کروں، مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیں جو میں شام کو بھی پڑھوں، جو میں صبح کو بھی پڑھوں۔ تو قالا، تو سرکار نے فرمایا، یہ آگے دعا ہے، اللہم عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ جو ظاہری اور مخفی تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا خالق ہے، رب کل شیء و ملیکہ، ہر چیز کا رب بھی تو ہے اور ہر چیز کا مالک بھی تو ہے، اشہد ان لا الہ الا انت، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی میری عبادت کے لائق نہیں، اعوذ بک من شر نفسی، میں اپنی نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو ہم روٹین میں کہتے ہیں نا نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا نفس، جس کو ایک حدیث پاک میں اس طرح تعبیر کیا گیا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو اسے برائی پر برانگیختہ کرتا ہے، یعنی نفس امارہ اس سے مراد ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے، یعنی میرا جو نفس ہے وہ بھی مجھے برائی کی طرف برانگیختہ نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اور خصائص نبوت میں سے یہ چیز ہے۔ اس کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس کے شر سے اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم فرمایا ہے اور شر کے امکان سے بھی محفوظ فرمایا ہے۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے
کہ بندہ کسی حال میں بھی اپنے رب سے لا تعلق نہیں ہو سکتا، کسی حال میں بھی اپنے رب سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ومن شر شیطان، اے میرے پروردگار میں شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ شرک ہی، یعنی شیطان مجھے جو شرک کی طرف جو انسان کو دعوت دیتا ہے، سرکار تو تعلیم امت کے لیے فرما رہے ہیں نا، یعنی شرک جو ہوتا ہے وہ صرف بت کی عبادت کرنا تو نہیں ہوتا نا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی خواہش کے آگے جھک جانا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے، یا ریاکاری کے لیے کوئی کام کرنا، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ تو مراد یہ ہے پروردگار شیطان کے جو وسوسے ہیں میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے ان سے محفوظ فرمانا۔ یہ عبدیت کی شان ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجز اور مسکین کر کے پیش کرے۔ قل ہو، آپ نے فرمایا یہ کلمات پڑھا کر، اذا اصبحت و اذا امسیت و اذا خست مضجعک، جب تو صبح کرے، جب تو شام کرے، جب تو اپنے بستر پر لوٹے، تو ان کلمات سے اپنے رب کی پناہ کی طلب کیا کر، اپنے رب کی پناہ کا طالب بنا کر۔ وعن ابان بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ عنہما، ابان بن عثمان یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ یہ سمعت ابی یقول، میں نے اپنے باپ کو سنا، وہ فرما رہے تھے، تو تابعی ہے نا، میں نے اپنے باپ کو سنا، یعنی حضرت عثمان کو وہ فرما رہے تھے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یقول فی صباح کل یوم و مساء کل لیلہ، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ہر دن کی صبح کو یا ہر شام کو یہ کلمات پڑھے۔ کیا کلمات ہیں؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 مرات۔ اس کا ترجمہ ہے اس پاک رب کے نام سے جس کے نام کی برکت سے نہ کوئی چیز زمین میں نقصان دیتی ہے نہ آسمان میں نقصان دیتی ہے۔ یعنی کلمات یہ ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء 3 مرات، 3 مرتبہ۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ، اور اس کا کوئی نقصان ہو جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے۔ اب دیکھیے فَكَانَ أَبَانَ قَدْ أَصَابَهُ طَرْفُ فَاحِجٍ، جو تابعی یہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، ان کو فالج پڑا ہوا تھا ایک طرف، یعنی ان کی ایک سمت مفلوج تھی۔ اب راوی کو، سننے والے کو تردد ہوا کہ ہم سے حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جو سرکار یہ فرماتے ہیں اور خود ان کو فالج پڑا ہوا۔ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، پس ایک بندے نے ان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، اس کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ کیا ہے۔ فقال له ابان، تو ان سے پھر ابان نے کہا ما تنظر الی، کیا دیکھتے ہو میری طرف؟ اما ان الحدیث کما حدثتک، حدیث ویسے ہی ہے جیسے میں نے تم سے بیان کیا، جیسے میں نے بیان کیا نا، حدیث ویسے ہی ہے۔ ولکنی لم اقل یومئذ، لیکن جس دن مجھے فالج پڑا اس دن میں یہ کلمات پڑھنا بھول گیا تھا۔ لِيَمْضِيَ اللَّهُ عَلَىٰ قَدْرِهِ، تاکہ اللہ کی تقدیر غالب آ جائے۔ مطلب کیا ہے کہ بندہ تقدیر سے باہر نہیں ہو جاتا، یا بندہ کوئی دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آنی ہو بات تو بندہ وہ کلمات پڑھنے ہی بھول جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا بالکل صحیح فرمایا، لیکن میں اس دن یہ کلمات پڑھنے بھول گیا تھا جس دن مجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔ رواه الترمذی و ابن ماجہ و ابو داؤد وفی روایت لم تصبه فجأة بلاء، اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا اسے کوئی ناگہانی آفت نہیں آئے گی۔ اچانک ہوتے نا کوئی
اچانک کوئی بیماری آ جاتی. حتیٰ یصبح، اگر شام کو پڑھے تو صبح تک. ومن قال حين يصبح لم تصبه فجأة بلا حتى يمسي، اگر صبح کو پڑھے تھے تو شام تک اسے کوئی مصیبت نہیں آئے. یہ امام محمد رضا خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ طاعون پھیلا ہوا تھا، تو ایک اس میں کوئی گلٹی نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو آپ کو بھی وہ ایسی کوئی گلٹی سی نکلی جیسے طاعون میں نکلتی تھی. تو طبیب نے دیکھ کر کہا یہ وہی ہے، یہ وہی ہے، یعنی یہ طاعون ہے، یہ طاعون ہے. آپ نے اشارہ کیا، بول نہیں سکتے تھے، اشارہ کیا کہ طاعون نہیں ہو سکتا، طاعون نہیں ہو سکتا. تو پھر دیکھیں نا، یہ تو بندے نفسیاتی طور پر بھی مر جاتے ہیں، یعنی بندے کو وہم پڑ جاتا ہے نا، تو نفسیاتی طور پر بھی بیمار ہو جاتا ہے. وہ ہے نا تعالیٰ قاسمی مزاحیہ تعلق نظارہ، مزار میں بھی ایک بڑی حکمت ہے. اس جگہ پہ کہتا ہے کہ سگریٹ پینے سے اتنے بندے نہیں مرتے جتنے سگریٹ کا نقصان پڑ کے مر جاتے ہیں، لیکن نفسیاتی اثر اتنا گہرا ہو جاتا ہے بندے پہ. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، طاعون نہیں ہے. بعد میں کوئی دیسی علاج کیا اور وہ گلٹی ختم ہو گئی. تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیسے اتنے یقین سے کہا تھا کہ یہ طاعون نہیں ہے جبکہ طبیب کہہ رہا تھا کہ طاعون ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جو بندہ صبح کو یہ کلمات پڑھے گا وہی کلمات اپنے پڑھے، اسے شام تک کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بیماری نہیں آئے گی. اور جو شام کو پڑھے گا اسے صبح تک کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور جس دن مجھے یہ تکلیف ہوئی میں نے پڑھے ہوئے تھے، اس لیے مجھے یقین تھا کہ مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بیماری نہیں آ سکتی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ بابرکت کلمات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جاتا ہے اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. وعن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا امسى. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کرتے یا جب شام کرتے تو آپ یہ کلمات پڑھتے. اصل میں یہ کلمات ہیں، میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. امسینا وامسى الملک للہ، ہم نے بھی شام کی اور پوری یعنی کائنات میں شام کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، پورے ملک میں شام کی یعنی پوری کائنات. لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور اسی کی حمد ہے. یعنی بندہ کسی کی بھی تعریف کرتا ہے کسی خوبی پر ہی کرتا ہے نا، تو خوبی کسی کی اپنی تو نہیں ہوتی، خوبی تو اسے اللہ نے عطا کی ہوتی ہے نا. تو بندہ مومن سے یہ مطالبہ ہے کہ ایمان کی آنکھ سے ہر کمال میں اللہ کی قدرت کو جلوہ فرما دکھاتا ہے اور اللہ کے لیے ہی حمد ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے اس پر قادر ہے. رب ہے میرے پروردگار، أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس خیر کا جو اس رات میں تو نے رکھا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں داتا اجوری اور صوفیہ جو ہیں وہ مستصوف کہتے ہیں. مستصوف یعنی ایک صوفی ہوتا ہے جو حقیقت میں صفا کی منزلیں طے کرتا ہے، تزکیہ قلب کی منزلیں طے کرتا ہے. ایک متصوف ہوتا ہے جو صوفی ہوتا تو نہیں ہے، صوفی بننے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، ابھی راستے میں ہوتا ہے. اسے اگر کیفیت نہیں ملتی تو وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے ملے، یہ متصوف ہے. ایک مستصوف ہوتا ہے، مستصوف وہ ہوتا ہے جو صوفی ہوتا نہیں ہے، ریاکاری کرتا ہے، دکھاوا کرتا ہے. تو کچھ مستصوف ایسے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہم تو اللہ کی رضا کو راضی ہیں، ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، ہم کیوں مصیبت سے پناہ مانگیں. انہیں چاہیے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی کو دیکھیں. یعنی سرکار نے صرف
قرآن نہیں پہنچا دیا بلکہ آپ نے اپنی عملی زندگی سے اس کی مراد کو بھی واضح فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر تو کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سب سے بڑے عارف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ قضاء و قدر کیا ہے، رضا کیا ہے، تسلیم کیا ہے، صبر کیا ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے باوجود بھی آپ رب سے خیر مانگتے ہیں اور شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ چیزیں تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہیں، بلکہ یہ عبدیت کی شان ہے کہ بندہ اپنے رب سے معافی مانگتا رہے، بندہ اپنے رب سے خیر کا سوال کرتا رہے، بندہ اپنے مولا سے شر سے پناہ مانگتا رہے۔ تو سرکار یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس رات میں جو خیر ہے نا وہ مجھے دے دے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَٰذِهِ اللَّيْلَةِ، اور اس رات میں جو شر ہے اس سے مجھے محفوظ فرما، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اور اس کے بعد جو شر ہے اس سے بھی مجھے محفوظ فرما، اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ سستی کیا ہوتی ہے؟ بالخصوص جو ایک تو یہ نا بندے کو بیماری لگ جائے، یعنی بندے کے مزاج میں ایک سستی آ جائے، وہ کوئی کام بھی نہ کرے، وہ بھی پناہ مانگنے کی چیز ہے۔ بندے کو چاہیے اللہ سے پھرتی مانگے، لیکن اصل یہاں پر مقصود عبادت میں سستی ہے کہ یار نماز ہے جماعت ایسا بھی 10 منٹ باقی ہے اٹھ پڑتے ہیں، اچھا یار 5 منٹ اور کون میں نہیں ہے، یہ ہوتی ہے سستی جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے رب میں تجھ سے سستی سے پناہ مانگتا ہوں، ومن سوء الکبر، اور تکبر کی مذمت یا تکبر کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اول کفر، یا میں کفر سے پناہ مانگتا ہوں، وفی روایت ومن سوء الکبر والکبر، یعنی بڑائی کی، یعنی تکبر کی بڑائی اور تکبر دونوں سے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا رب اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں تجھ سے دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مجھے دوزخ کی پرواہ نہیں ہے، ایسی باتیں، جاہل قسم کے لوگ، اسلام کی سوچ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو کوئی نہیں جانتا۔ سب باتیں ہیں، باتیں سب گڑی ہوئی باتیں ہیں، سب جملے ہیں، حقیقت وہ ہے جو میرے پاک نبی نے بیان فرما دی ہے۔ اللہم ان رب انی اعوذ بک من عذاب النار، اے اللہ میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ وہ عذاب فی القبر، یعنی بندے کی بخشش سرکار کی پہچان پر رکھی گئی ہے۔ قبر میں سرکار کی پہچان پر بندے کی نجات ہوتی ہے، لیکن سرکار پھر بھی اپنے رب سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، امن عذاب القبر۔ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا، جب صبح کرتے پھر بھی اس طریقے سے فرماتے أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، ہم نے صبح کی اور پوری کائنات نے صبح کی۔ جی وان بعد بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمها، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمها، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان میں سے کسی نے روایت کیا، یعنی سرکار کی صاحبزادیوں میں سے کسی نے روایت کیا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یعلمها، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادیوں کو یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو یہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ فیقول، اور سرکار فرماتے تھے قولی حین تصبحین، جب تم صبح کرو تو یہ کلمات کہو سبحان اللہ و بحمدہ ولا قوت الا باللہ، اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد ہے، ولا قوت الا باللہ، پروردگار تیرے سوا کوئی طاقت نہیں ہے، تیرے سوا کوئی قوت نہیں ہے، میں کچھ نہیں، تیری قوت ہے، کسی کی قوت نہیں ہے تیری قوت کے سوا، سب کچھ تو ہے۔ ولا قوت الا باللہ ما شاء کانا، پروردگار تیری شان یہ ہے جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ صرف میرے رب کی شان ہے کہ جو چاہتا ہے وہ مدلل پاک کی بات
میں نے آپ کو سنائی ہوگی پہلے بھی کہ ایک بندہ ان کے پاس گیا کہ اللہ کا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. آپ نے فرمایا زندگی میں انسان بن کے رہنا، کبھی خدا بننے کی کوشش نہ کرنا، نہ کبھی مصطفیٰ بننے کی کوشش کرنا. اس نے کہا جی ہم دنیا تو بڑے بڑے بولتے ہیں نا جی. اس نے کہا جی میں خدا بننے کی کوشش کیسے کروں گا، میں مصطفیٰ بننے کی کوشش کیسے کروں گا، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے. آپ نے سنا یاد رکھنا کہ وہ ذات جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف میرے رب کی ذات ہے. اگر تو یہ چاہے نا تیرا ہر کام تیری مرضی کے مطابق ہو تو تو وہ خدا بنانا چاہتا ہے اپنے آپ کو. خدا بنا نہیں سکے گا، خدا ایک ہی ہے، لیکن تو برباد ہو جائے گا، لٹ جائے گا. جہاں پر بادشاہوں کی خواہشیں پوری نہیں ہوتی، ہر بندے کی وہ کیا ہے کہ یہ الگ بات کہ تعمیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. یہاں کس دل کی حسرتیں، کس دل میں حسرتیں نہیں ہوتی؟ غریبوں کے دلوں میں اپنی ہوتی ہیں، امیروں کے دلوں میں اپنی ہوتی. کسی بندے کو کبھی آپ کھنڈال کے تو دیکھیں اس کے اندر کیا بس رہا ہے. اٹھ فریدہ ستیا، وہ کیا ہے کہ ایک میں جاتا ہے کہ میں سکھی، سکھی سارا جگ. یہاں میں جاتا ہے کہ میں دکھی، دکھی سارا جگ. مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہر بندے کی بہت سی ایسی چیزیں. تو وہ ذات جس کا ہر کام اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اگر تم نے یہ چاہا کہ میرا ہر کام میری مرضی کے مطابق ہو تو میں نے خدا بننے کی کوشش کی ہے اور یہ ہو نہیں سکتا. اور پھر آپ نے فرمایا وہ ذات جس سے اختلاف کفر ہے وہ صرف پیغمبر کی ذات ہے. اگر تو نے یہ کہا کہ فلاں بندے نے میری ذات سے اختلاف کیا لہذا دین سے نکل گیا تو تو نے اپنے آپ کو مصطفیٰ بنانے کی کوشش کی ہے. مصطفیٰ بن نہیں سکے گا لیکن تو برباد ہو جائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان وہ ہے، وہ کیا ہے کہ سورہ نجم میں آتا ہے کہ کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتا ہے، امن انسان ما تمنا. نافیہ ہے یعنی کیا انسان کے لیے ہر وہ چیز ہے وہ چاہتا ہے. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہے. پروردگار جو تو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. وَمَن لَّمْ يَشَاء لَمْ يَكُن، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یعنی ڈاکٹر سے بندے کو آرام آتا ہے، سبب سے حالات بدلتے ہیں، تو یہ منشا ازدی کے منافی نہیں ہے. اللہ نے سبب بنائے ہیں. فائنل اتھارٹی میرے رب کی ذات ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں پروردگار کو جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ حَفِظَ حَتَّى يُمْسِي، جو یہ کلمات صبح کے وقت پڑھے گا وہ شام تک رب کی حفاظت میں رہے گا. وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي حَفِظَ حَتَّى يُصْبِحَ، اور یہ کلمات جو شام کے وقت پڑھے گا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ اسے آفات و بلیات سے محفوظ رکھے گا. پھر ارشاد فرمایا وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قال حین یصبح، جس بندے نے یہ کہا جب وہ صبح کے وقت، جو قرآن کریم کی آیات ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون، اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے جب تم شام کرتے ہو، جب تم صبح کرتے ہو، زمین و آسمان میں اسی کی حمد ہے، اور شام کے وقت بھی اسی کی حمد ہے، اور دن کے وقت بھی اسی کی حمد ہے. یعنی یہاں سے شروع کر کے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ تک جس میں پڑھا یہ آیات ہیں. أَدْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ، تو جو بندہ جو نیکی اس دن نہیں بھی کر سکا، یعنی وہ ایک نیکی کرتا ہے اس دن نہیں کر سکا،
تو اللہ تعالیٰ بغیر کرنے کے اسے اجر عطا فرمائے گا۔ من قالہن، جس نے یہ کلمات پڑھے، یعنی یمسی جب وہ شام کرتا ہے، ادرک ما فاتہ فی لیلتہ، تو جو رات کے وقت اس نے نیکی نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کرنے کے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وعن ابی عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو عیاش رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال اذا اصبح، جس بندے نے یہ کلمات پڑھے جب اس نے صبح کی۔ کلمات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، ولہ الحمد، اور وہی مستحق کے تعریف ہے، مستحق کے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر پوری طرح قادر ہے۔ یعنی کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات ہیں۔ کان لہ عدل رکبۃ من ولد اسماعیل، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَیِّئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ وَكَانَ فِي حِفْظِهِمَا، وَكَانَ فِي حِفْظٍ مِنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، اور وہ شیطان سے اللہ کی پناہ میں رہے گا یہاں تک کہ وہ شام کر لے۔ وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى يُصْبِحَ، یہ کلمات شام کے وقت پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کو یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ قال حماد بن سلمہ، یہ روایت کس نے کی؟ ابو عیاش نے۔ حماد بن سلمہ کہتے ہیں، فرعا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ ایک بندے نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، یعنی ایک بندے کو سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں۔ فقالا یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا عیاش یحدث عنک بکذا وکذا، ابو عیاش آپ سے اس طریقے سے حدیث بیان کرتے ہیں۔ قالا صدق ابو عیاش، آپ نے فرمایا ابو عیاش نے سچ کہا ہے، یعنی جو حدیث بیان کیا ہے وہ میری ہی حدیث ہے، ابو عیاش نے سچ کہا ہے۔ امت میں بہت سے ایسے بندے ہیں جنہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک رسائی حاصل ہے، اور وہ بہت سے مسائل کی تحقیق بھی سرکار سے کرتے ہیں، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، یہ ایک روحانی معاملات ہوتے ہیں۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی اس طریقے یہ ابن ماجہ اور ابو داؤد کی روایت ہے، تو یہ کلمات میرے خیال میں انسان کو پڑھنے چاہیے، اور آسان کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی بندہ اس کو ذرا، یہ چوتھے کلمے کے لفظ بھی ہیں، تو اس کو بندہ یاد کر لے، تو اس کو بندہ صبح شام پڑھے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ وعن الحارث بن مسلم التمیمی عن ابیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اشر علیہ فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب فقل قبل ان تکلم احدا اللہم اجرنی من النار ان اسر الیہ۔ یہ جو ہے نا، یعنی حضرت حارث بن مسلم، یہ تابعی، یہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ مسلم سے روایت کرتے ہیں، انه اسر الیہ، کہ رسول کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انه اسر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے سرگوشی فرمائی۔ جیسے ہوتا ہے نا بندہ کسی کو الگ کر کے کان میں بات کہتا ہے، تو سرکار نے ایک مرتبہ مجھ سے سرگوشی فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا اذا انصرفت من صلاة المغرب، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو، فقل قبل ان تکلم احدا، تو کسی ایک سے بھی کلام کرنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ 7 مرتبہ۔ کلمات کیا ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، یہ سب کو آتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، یعنی مغرب کی نماز پڑھ کے 7 مرات آگے آ رہا ہے، 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں،
یعنی کسی سے کلام کرنے سے پہلے، مغرب کی نماز پڑھ کے کسی سے کلام کرنے سے پہلے 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھا کر اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے نجات عطا فرما۔ فإنك إذا قلت ذلك، جب تو نے یہ کہا، ثم مت فی لیلتک، پھر تو اس رات مر گیا، کتب لک جواز منہا، تو اللہ تعالیٰ تجھے آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ، جب تم نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے، یعنی تو نہیں مغرب کے وقت، صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد، فَقُلْ ذَلِكَ، اسی طریقے سے تو نے کہا، فَإِنَّكَ إِذَا مِتَّ فِي يَوْمِكَ كُتِبَ لَكَ جَوَازٌ مِنْهَا، اور تو اسی رات مر گیا تو اللہ تعالیٰ تجھے دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بھی بالکل آسان کلمات ہیں، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے پناہ دے۔ انسان کو چاہیے کہ ایک چیز کو عادت بنائے، یعنی عادت کوئی کمال نہیں ہوتی، عادت تربیت کا ایک مرحلہ ہے۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا تھا کہ عبادت عادت نہیں ہوتی، عبادت ترک عادت کا نام ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ اگر عادتاً نماز پڑھتے اچھی بات ہے، لیکن کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ وہ ہر نماز کو نئے جذبوں کے ساتھ پڑھے، بندگی کے نئے جذبے اسے ملے اور وہ پڑھے۔ تو عادت جو ہوتی ہے نا، یہ تربیت کا ایک مرحلہ ہے، کمال نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کمال کی طرف گامزن رہے۔ تو اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع ہؤلاء الکلمات حین یمسی بین یصبح، کہ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کرتے یا شام کرتے تو آپ کبھی بھی ان کلمات کو چھوڑتے نہیں تھے، یعنی آپ ہمیشہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت مانگتا۔ یعنی بندے کو کبھی بھی اللہ سے امتحان نہیں مانگنا چاہیے کہ میں بڑا مضبوط ہوں مالک مجھے آزما لے۔ بندے کو چاہیے کہ اللہ سے عافیت مانگے، اللہ سے ہمیشہ خیر مانگے۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، پروردگار میں تجھے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی، اور پروردگار میں تجھ سے اپنے دین کے بارے میں بھی عافیت مانگتا ہوں۔ میں اپنے دین کی جو آفات آتی ہیں، کبھی کوئی وسوسہ آ گیا، کبھی کوئی شک آ گیا، بڑے مرحلے ہوتے ہیں نا جی، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان سلامت رکھے۔ تو سرکار نے پہلے یعنی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی عافیت، تو پھر کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیابی واہلی، اپنے دین کے بارے میں، اپنی دنیا کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، ومالی، اور اپنے مال کے بارے میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم استر عوراتی، پروردگار مجھے میری ستر پوشی کرنا، یعنی پروردگار میرے عیبوں کو ڈھانپے رکھنا۔ حالانکہ سرکار تو عیب سے پاک ہے نا جی، یہ تعلیم امت کے لیے کہ پروردگار جو چیزیں بندوں کی ظاہر ہو جائیں تو بندے رسوا ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم میری ان چیزوں کو چھپائے رکھنا۔ وعن رویاتی، اور مجھے اپنے خوف، مجھے اپنے عذاب سے پناہ دینا۔ اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی، اللہ آگے سے بھی، میرے پیچھے سے بھی، میرے دائیں سے بھی، میرے بائیں سے بھی، میرے اوپر سے بھی، مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، پروردگار میں تیری عظمت سے پناہ مانگتا ہوں، میں تیری عظمت کے واسطے سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نیچے سے بھی مجھ پر کوئی عذاب نہ آئے۔ یعنی بندہ ہر وقت اللہ کی گرفت سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام
من قال آپ نے فرمایا جس بندے نے یہ کہا جب اس نے صبح کی اللہم اصبحنا پروردگار ہم نے صبح کی نشہدو کا ہم تجھے گواہ بناتے ہیں ونشہد حملۃ عرشک ہم تیرے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں وملائکتک اور تیرے سارے ملائکہ کو گواہ بناتے ہیں وجمیع خلقک اور تیری پوری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کس چیز پہ انک انت اللہ کہ تو ہی اللہ ہے لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کی بارگاہ میں بندے کا سر جھکے وحدک لا شریک لک پروردگار عالم تو اکیلا ہے یکتا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے وان محمدا عبدک ورسولک اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں الا غفر اللہ له ما اصابه في يوم ذلك من ذنب اس دن اگر اس سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی تقصیر اللہ کی بندگی میں ہو گئی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اسے معاف فرما دے گا جی نظام ان کا اگر اس نے یہ کلمات شام کے وقت پڑھے غفر اللہ له ما اصابه في تلك الليلة من ذنب تو اللہ تعالیٰ اس کے رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا آخری حدیث عن ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم یقول کوئی بندہ مسلمان ایسا نہیں ہے جو یہ کہے اذا امسا واذا اصبح ثلاثا جب صبح کرے یا شام کرے 3 مرتبہ یہ بھی کلمات ہیں بڑے یہ بھی بڑے یعنی آسان ہیں اور آرام سے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا پروردگار میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہو گیا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پہ راضی ہو گیا اور میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو گیا راضی ہونے سے مراد یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی گھٹن نہیں ہے اس کے بارے میں تو میرا رب ہے تیرے کسی فیصلے پر میرے دل میں گھٹن نہیں ہے تو نے جو حکم دیا میں جھک گیا تیرے نبی نے جو حکم دیا میں نے مان لیا اسلام نے جو حکم دیا میں نے مان لیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا بہت سے موقع پر جب سرکار کبھی جلال میں آتے نا تو صحابہ کرام کبھی گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے یہ کلمات پڑھتے تھے الا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے راضی ہوگا جو بندہ یہ کلمات پڑھے گا اور مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کی برکت سے اس میں یہ دین کی روح آئے گی اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے سے راضی ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ